الله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين بن علي ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ ارباب اعضا آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے خطبے میں سے ایک جملہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اور یوم چہلم امام حسین حق بنتا ہے پیغام حسینیت بھی حسین ابن علی کی زبان سے ہو۔ امام حسین علیہ السلام مکہ میں اللہ کے گھر میں آئے ہوئے مہمان حاجیوں کو جمع کرنے کے بعد فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به، تم نہیں دیکھ رہے آج حالت یہ ہو چکی ہے حق پر عمل نہیں کیا جا رہا ہوں، وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور جو باطل ہے اس سے منع نہیں کیا جا رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے بڑا عظیم الشان خطبہ دیا، کن کو؟ مکہ میں حاجیوں کو۔ اور امام مکہ چھوڑنے سے پہلے اپنی اس تحریک حسینی کے مشن اور مقصد کو زبان حسینیت سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ بھی خدا کے گھر میں، اللہ کے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو، کہ دیکھو میں جو حسین جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم نہیں دیکھ رہے آج حالت یہ ہو چکی ہے حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ایک باطل نظام، ایک باطل فکر والا، ایک باطل کردار والا وہ تخت پر بیٹھ گیا ہے، وہ خود کو مسلمانوں کا خلیفہ کہلوا رہا ہے، یزید ابن معاویہ، وہ باطل جس کے افکار بھی باطل، جس کے عقائد بھی باطل، جس کے نظریات بھی باطل، کہ جو اپنے تخت پر بیٹھ کے اسلام کے نام پر وہ کام کر رہا ہے جس سے اسلام کی ناموس برباد ہو رہی ہے۔ کہ تم نہیں دیکھ رہے حق پر عمل نہیں ہو رہا، یعنی تخت پہ بیٹھنے والا حق کی مخالفت کر رہا ہے،
کیسے مخالفت کرتا تھا؟ اپنے بندر کو علماء اہل سنت کے بعد مورخین نے لکھا، اپنے بندر کو ایک عربی چولا پہنا کر قمیض اپنے تخت پہ بٹھا کے سر پہ کپڑا باندھ کے توہین کرتا تھا۔ الیاذ باللہ، یہ مسلمانوں کے رسول ہیں۔ اس طرح رسول اللہ کی حق میں ہتک اور توہین کرتا اور کہتا تھا ما جاء وحی ولا نزل خبر، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی خبر جبرائیل لے کر آئے۔ یہ تو بنو امیہ، یہ تو بنی ہاشم کا ایک رچایا ہوا ڈھونگ ہے۔ وہ تخت و تاج سلطنت کی خاطر انہوں نے اسلام کا نام استعمال کیا، یعنی وہ وحی خدا کا بھی منکر، قرآن کا بھی منکر، اور رسول اللہ کی اس حکومت اسلامیہ کی قیام کا بھی منکر۔ لہذا کھلے عام وہ تخت خلافت پر بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر رہا تھا۔ تو امام حسین ابن علی نے مکہ چھوڑنے سے پہلے یہی فرمایا، تم دیکھ نہیں رہے حق پر عمل نہیں ہو رہا اور لوگ باطل سے نہیں روک رہے۔ گویا امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑنے سے پہلے تحریک حسینی کا مشن اور مقصد بتا رہے ہیں، میں حق پر عمل کرنے کے لیے قیام کر رہا ہوں اور باطل سے روکنے کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ تو امام حسین ابن علی نے جس عظیم مشن اور مقصد کے لیے قیام کیا کہ حق پر عمل ہو اور باطل سے روکا جائے، تو یہی پیغام حسینی ہم سب کی طرف متوجہ ہے۔ ہم یہ غور کریں، کیا ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں کیا حق پر عمل ہو رہا ہے؟ آپ کے ہاں تو حق پر تو عمل ہو رہا ہے۔ حق کہتے ہیں قرآن کو، حق کہتے ہیں دین خدا کو، حق کہتے ہیں نبی کی پاک سنت کو، حق کہتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو، حق کہتے ہیں علی ابن ابی طالب اور ان کی پاک اولاد کی پاک سیرت کو۔ تو گویا ہم سب کو یہی پیغام حسینیت ملا کہ تم حق پر عمل کرو۔ اب ہم دیکھیں ہم میں سے ہر ایک حق پر کتنا عمل کر رہا ہے، قرآن پر کتنا عمل کر رہا ہے، نبی کی سنت پر کتنا عمل کر رہا ہے، نبی کی آل کی پاک سیرت پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور باطل سے روکنا، ہم یہ دیکھیں کہ باطل سے کتنا روکا جا رہا ہے۔ باطل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو تعلیمات قرآن کے خلاف ہیں وہ باطل ہیں، جو باتیں نبی کی سنت کے خلاف ہیں وہ باطل ہیں، جو باتیں نبی کی آل کی سنت کے سیرت کے خلاف ہیں وہ باطل ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ حق کیا ہے؟ یا قرآن ہے، یا مصطفیٰ کا فرمان ہے، یا ان کی پاک آل کا فرمان ہے، اور باطل جو اس کے مقابلے میں آ جائے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو یہ غور کرنا چاہیے، امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ کیا ہمارے گھروں میں ہم سمیت، ہماری اولاد سمیت ہم سب حق پر عمل کر رہے ہیں اور برائی سے رک رہے ہیں؟ اگر ہم عمل نہیں کر رہے اور ہم برائی سے نہ رک رہے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو روک رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پھر یہ وہی راستہ ہم چل رہے ہیں جو راستہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جو امت نے اپنا رکھا تھا، حق کو چھوڑ رکھا تھا، باطل پر عمل کر رہے تھے۔ اور امام حسین ابن علی یہی درد دل اللہ کے گھر میں بیان کر رہے ہیں، الا ترون ان الحق لا یوم البہ، تم دیکھ نہیں رہے
آج اسلام اور دین کی حالت یہ ہے کہ لوگ حق کو پہچان کے حق پر عمل نہیں کر رہے۔ وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، لوگ باطل کو جان چکے ہیں پھر بھی باطل سے روک نہیں رہے۔ آج ہم جان گئے، ہم سمجھ گئے کہ کیا باطل ہے، کیا گمراہی ہے، کیا غلط ہے، اس کے باوجود بھی ہم غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی حق کے قیام کے لیے، اس باطل کو پست کرنے کے لیے امام نے قیام کیا، اور امام کی اس قیام میں امام نے جو قربانی دی، صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی۔ امام نے اس حق کو باقی رکھنے کے لیے کیا کام کیا؟ آج ہم اس دور میں حق کو کیسے قائم میں رکھ سکتے ہیں؟ امام حسین نے حق کو قائم رکھنے کے لیے کیا کیا؟ امام نے کیا کیا؟ حق کو قائم رکھنے کے لیے اپنے انصار، اپنے عوام، اپنے بھائی، اپنی اولاد سب کو لے کر آ گئے ہیں کربلا، حق کے قیام کے لیے۔ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بزنس ہو، اس کو بچانے کے لیے ہم بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، دن رات کی اپنی محنت لگاتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اولاد کا وقت لیتے ہیں، دوستوں کا وقت لیتے ہیں، اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، چھوٹا سا سرمایہ بچانے کے لیے، اپنا بزنس بچانے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام اپنا سارا کچھ خرچ کر رہی ہیں، بچانا کیا چاہتے ہیں؟ بچانا کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین کا لگا کیا ہے کہ امام حسین بچانا چاہتے ہیں؟ بھئی عام طور پہ بزنس کاروبار کو وہی بچانے کی فکر کرتا ہے جس کا کچھ لگا ہو، جس کا کچھ خرچ ہوا ہو۔ امام حسین کا خرچ کیا ہوا ہے؟ امام بچانے کے لیے فکر مند ہیں، خود کو بھی قربان کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے اصحاب و عوام کو قربان کر رہے ہیں، سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ امام نے تو ابھی کیا خرچ کیا؟ خرچ کیے ہیں نانے، جو نانے کی زحمتیں ہیں، خرچ کیا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب بابا نے، خرچ کیا ہے اس پر بی بی فاطمہ زہرا نے اپنی جان کو، خرچ کیا ہے اس دین پر امام حسن مجتبی نے اپنی جان کو۔ گویا رسول اللہ سے لے کر بی بی خدیجہ طاہرہ ہوں، امام علی ہوں، جناب زہرا ہوں، امام حسن مجتبی ہوں، ان پاک ہستیوں نے سب کچھ خرچ کیا ہے اسلام کی بقا اور ترویج پر۔ آج کربلا میں اس کی حفاظت کے لیے حسین سب کچھ قربان کر رہے، اس کو بچانے کے لیے، کہ جس پر میرے نانے کا خرچ ہوا، جس پر میری نانی خدیجہ طاہرہ کا خرچ ہوا، جس پر میرے بابا علی کا خرچ ہوا، جس پر میری ماں زہرا نے خرچ کیا، جس پر میرے بھائی حسن مجتبی نے خود کو قربان کیا، یہ ان سب کی محنتیں رائے گاہ جائیں گی اگر حسین نے کربلا میں قربانی دے کے اسلام کو بقا نہ بخشی۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام اپنے اس عظیم مشن اور مقصد کے لیے امام نے کیا فرمایا؟ مدینے سے نکلتے ہوئے فرمایا، انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ مجھ حسین ابن علی کے قیام کا مقصد کوئی شرارت،
شرع انگیزی نہیں ہے، غرور اور تکبر نہیں ہے، فتنہ و فساد نہیں ہے، ظلم و بربریت نہیں ہے. یعنی حسین ابن علی کسی اقتدار کے حصول کے لیے نہیں، تخت کے حصول کے لیے قیام نہیں کر رہا، بلکہ حسین ابن علی کے جو قیام کا مقصد ہے وہ دینی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نانے کی امت کی اصلاح کرنی. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فی امت جدی رسول اللہ، اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا. وَأُرِيدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میرے نکلنے کا جو مشن اور مقصد ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. امر بالمعروف یعنی نیکی کو عام کرنا، برائی سے روکنا. میں یہ عظیم مشن اور مقصد لے کے نکل رہا ہوں، اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ انجام دینا ہے، یہ میں نے ایسا نہیں انجام دینا کہ جس میں میری اپنی خواہش ہو، جس میں میری اپنی آرزویں ہوں، بلکہ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، بلکہ اپنے نانے کی امت کی اصلاح کے لیے جو میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے، اس میں اپنے نانے کی سیرت پر عمل کروں گا اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں گا. گویا میرا راستہ نہ مصطفیٰ کے راستے سے جدا ہے، نہ میرا راستہ میرے بابا علی مرتضیٰ کے راستے سے جدا ہے. گویا اس میں بھی امام حسین علیہ السلام نے ہر واعظ کو، ہر منبر پر آنے والے کو، ہر مبلغ کو، ہر خطیب کو، ہر ذاکر کو، ہر بانی مجلس کو یہ بتا دیا کہ اگر تو حسینیت کا پرچار کرنا چاہتا ہے تو پھر یاد رکھ تیرا طریقہ یا مصطفیٰ کے راستے پہ ہو یا علی مرتضیٰ کے راستے پہ. اگر ان راستوں پہ ہوگا تو وہ راستہ حسینی راستہ ہوگا، وہ تحریک حسینی ہوگی. لیکن جو شخص اپنے کام کا آغاز کرے جو رسول اللہ کی سیرت سے ہٹ کے کرے، جو امیر المومنین کی سیرت سے ہٹ کے کرے، تو وہ راستہ اس کا اپنا بنایا ہوا ہے. نہ اس میں کوئی خیر ہوگی، نہ اس میں کوئی برکت ہوگی، نہ اس میں خدا کی طرف سے کوئی تائید ہوگی. لہذا امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نانے کی امت کی اصلاح کے لیے آپ نے قیام کیا. اب ہم یہ دیکھیں، امام نے مکہ میں فرمایا، تم نے نہیں دیکھا ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے نہیں روکا جا رہا. اور مدینے سے نکلتے وقت فرمایا میرے قیام کا جو مقصد ہے نانے کی امت کی اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ حق پر جو عمل نہیں ہو رہا، حق پر عمل کرانا، یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. باطل سے روکنا، یہی نانے کی امت کی اصلاح ہے. اور آج کے دور میں اگر ہمارے سامنے حالت یہ ہو کہ حق پر عمل نہ کیا جا رہا اور باطل سے نہ روکا جا رہا، نہ گمراہی سے روکا جا رہا، نہ شرک سے روکا جا رہا، نہ کفر سے روکا جا رہا، نہ غلو و نصیریت سے روکا جا رہا ہے، نہ بے دینی سے روکا جا رہا، اور بلکہ بانیان بھی مل جل کر بڑھ چڑھ کر آگے بیٹھے اور ایسے لوگوں کو دادے دیں. اور ایسی مجالس کے لیے ہمارے ہاں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. آل محمد کے ایک ہیں مصائب آل محمد کے، بے شک ان کے اوپر گریہ کرنا، آنسو بہانا ثواب. ایک مصائب ہیں ہماری قوم کے. ہم آل محمد کے مصائب تو بہت بیان کرتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہر ایک کہتا ہے
بڑے سے بڑا مصائب خان آئے جو آل محمد کے مصائب بیان کرے. کاش ہماری قوم میں، ہمارے بانیان میں یہ درد آ جائے کہ کبھی ایسے بھی طالب علم کو بلاؤ، کبھی ایسے بھی عالم کو بلاؤ جو قوم کے مصائب کو آل محمد کے منبر پر آ کر بیان کرے اور ان کی اصلاح کرے. ہماری قوم کے مصائب کیا ہیں؟ امام حسین کے نام پہ نصیریت کی ترویج ہوتی ہے، حسینیت کے نام پہ غلو و شرک کو بیان کیا جاتا ہے، امام حسین ابن علی کے نام پہ گانے کی طرز پہ قصیدے سنائے جاتے ہیں، امام حسین ابن علی کی تعلیمات کی ترجمانی کے لیے ہم اس کو لاتے ہیں جو داڑھی شیب ہوتا ہے، امام حسین ابن علی کی ترجمانی کے لیے اس کو لے کر آتے ہیں جو 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتا. عام طور پہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، کتنے ایسے لوگ ہیں. ورنہ میرا تو اتفاق یہاں تک ہو چکا ہے، ایک محفل میں جب ایک جگہ پر غسل جنابت کا طریقہ بتایا تو ایک صاحب جو 35 سال سے منبر حسین پہ جو خدمت کر رہے ہیں، مجلس حسین پڑھ رہے ہیں، خود بتا رہے ہیں کہ 35 سال ہو گئے ہیں یہ خدمت انجام دیتے ہوئے. جو پاکستان کی مشہور نامور شخصیت کہتے ہیں کہ لیکن آج تک میں نے غسل جنابت کا یہ طریقہ نہیں سنا جو آپ نے بیان کیا. یہ حالت ہے. تو اب میری اپنی امام سے بتائیں کہ ایسے افراد منبر رسول پہ امام بارگاہ میں آئے. اس نے 35 سال میں کتنی مرتبہ امام حسین کا نام چنا ہوگا؟ اس نے کتنی مرتبہ کیا مسجد میں مجالس نہیں پڑھنے گیا ہوگا؟ مسجد میں نہ گیا ہو، امام بارگاہ میں آیا ہے، پاکوں کا گھر ہے، پاکوں کے اسماء کو نہیں چوما ہوگا. جس شخص کو ابھی غسل جنابت کا صحیح پتہ نہ ہو، بتائیں کیا وہ مجھے اور آپ کو یا ہماری نسلوں کو صحیح تعلیمات محمد و آل محمد سکھا سکتے ہیں؟ لہذا یہ بھی مصائب ہے ہماری قوم کی. ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں معیار بن چکا ہے، بڑا مصائب خان آئے، بڑا مصائب خان آئے، بڑی سر والا ہو، بڑی سوز والا ہو. یہ کبھی نہیں سوچا کبھی قوم کا درد رکھنے والا مصائب خان آئے، ذرا جو ہماری قوم میں خرابیاں ہیں ان کی بھی کوئی اصلاح کرنے والا آئے. وہ کون ہے؟ اور پھر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر مجھ جیسا طالب علم بیان کرنا شروع کر دے پھر بانیان پریشان بھی ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. جی صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی. بارک مخلص لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ. خداوند متعال جناب سید علی اصغر شاہ صاحب کو، محمد حسین اصغر شاہ صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ جس طرح ایک محبت سے سنتے تھے یا اپنے سوالات فون کے ذریعے کرتے تھے، یا میاں صاحب گردیزی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، جس محبت اور عقیدت سے یعنی وہ سنتے، یعنی اگر بانیان اخلاص رکھتے ہوں پھر یقیناً پڑھنے والوں کا انتخاب بھی ویسا ہوگا اور پھر آنے والے کچھ پیغام ہدایت لے کر جائیں. لہذا آل محمد کی عظمت کا انکار نہیں، آل محمد کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے ان کا بھی انکار نہیں. بے شک ہمارا ایمان ہے یہ فرش عزا ہماری بخشش کی ضمانت ہے، یہ فرش عزا ہماری نجات کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، بشرط یہ کہ اس فرش عزا سے کچھ سیکھ کر اپنی اصلاح کریں. جب اصلاح کریں گے تو یہ نجات کا وسیلہ بن جائے گا. یہ پیغام ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ قرآن پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے، آل محمد کی پاک تعلیمات پر عمل کرنے کا وسیلہ ہے. ہم نے اس فرش عزا کو جو ہے کس اور رنگ میں لے کر گئے. یعنی کربلا والوں کا مقصد تھا اللہ کے دین کا احیاء، اور ہم نے فرش عزا کو بنا دیا تجارت، جس کی وجہ سے ہم اپنے ہدف اور مقصد سے ہٹ گئے. تو لہٰذا آج دیکھیں اگر
ہمارے اطراف میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے دوستوں میں کہیں پر اگر حق پر عمل نہیں کیا جا رہا، باطل سے نہیں روکا جا رہا، تو پھر ایسا نہ ہو ہم بھی خدا کی ناراضگی کا سبب بن جائیں، خدا ہم سے بھی ناراض ہو جائے۔ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اور اس روایت کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کیا، اللہم صلی علی محمد، کہ آپ نے رسول اللہ کے حوالے سے نقل کیا کہ خداوند متعال نے حکم دیا 2 فرشتوں کو، جاؤ فلاں بستی کو، اس بستی کو بستی والوں سمیت عذاب میں مبتلا کر۔ 2 فرشتے آئے، دیکھا بستی میں ایک عابد ہے، مناجات کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے خدا سے یہ نہ پوچھیں کہ اس کو جو عبادت گزار عابد ہے، مناجات کرنے والا ہے، اس کو بھی ہلاک کرنا ہے کہ اسے بچانا ہے۔ وہ ملک کہتا ہے جب اللہ کا حکم ہے اس بستی کو اس کے بندوں سمیت ہلاک کرنا ہے، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم خدا سے دوبارہ سوال کریں؟ لہذا حکم خدا ہے تو ہمیں اللہ کے حکم پہ لبیک کہنی چاہیے۔ اب ان فرشتوں نے کیا کیا؟ ابھی یہ اس بستی کو اٹھانا چاہتے ہیں زمین سے آسمان کی طرف۔ وہ جو فرشتہ تھا جو خدا کے حکم پہ راضی ہوا، اللہ نے اس کو وحی کی، اس بستی میں ہلاک کرنے میں اس عبادت گزار کو بھی ہلاک کرنا، اس کو بتانے کے لیے اور ہم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے اس عبادت گزار کو پہلے عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبادت گزار پہلے، جبکہ فرشتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیں، وہ تو عبادت گزار ہے۔ آواز قدرت آئی ہے، ملک عذاب دینا ہے، وہ عبادت گزار پہلے عذاب میں مبتلا ہو، دوسرے لوگ بعد میں۔ بارلا تیرا حکم ہے، جسارت نہیں ہے، اس کا ریزن، اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز قدرت آئی۔ اس لیے اس بستی میں جتنے لوگ تھے، یہ جو نافرمانی کرتے تھے، یہ ان کو روکتا نہیں تھا، ان کی برائیوں پر، ان کی غلطیوں پر یہ راضی تھا، روکتا نہیں تھا۔ کیوں نہیں روکتا تھا؟ نہ ناراض ہوتا تھا۔ کیوں؟ اگر اس نے روکا تو پھر اس کی جو علاقے والے عزت کرتے ہیں، وہ اس کی عزت ختم ہو جائے گی، اس کا ہاتھ چومتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ آج یہی ہے نا، آج لوگ یہی کہتے ہیں ہم نے اگر حق گوئی کی، حق بیان کیا، ہمیں سننے والے کم ہو جائیں گے، بلانے والے کم ہو جائیں گے، لوگوں میں عزت کم ہو جائے گی، لوگ ہمارا ہاتھ کم چومیں گے، لوگ ہمیں کم چاہیں گے، لوگ ہماری کم عزت کریں گے، وہ کہیں گے انہیں تو صرف تبلیغ کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے، لوگ چھوڑ جائیں گے۔ کہا کہ یہ تھا اے ملک، اس کو اپنی عزت کی پرواہ تھی، اس کو میرے دین کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے ایسا شخص ان سے زیادہ میرے غضب کا مستحق ہے، یہ ان کے گناہوں پر راضی ہے، ان پر غضبناک بھی نہیں ہوتا، ناراض بھی نہیں ہوتا۔ تو لہذا اس بستی میں عذاب آئے، لیکن پہلے اس عبادت گزار پر آئے۔ ایسا نہ ہو ہمارے ارد گرد، ہمارے ماحول میں بھی واجبات الہی کو ترک کیا جا رہا ہے اور ہم خاموشی تماشائی بنے بیٹھے رہے، تو لہذا ہم بھی برابر کے جرمدار ہیں۔ یہی 2-3 دن سے فیس بک پہ ایک جو ہے، پہلے بیچارہ پولیس میں تھا اور وہاں سے اس کو کرپشن کے جرائم میں
اس کو نکال دیا گیا. اس نے چند 100 کی کیب خریدی اور وہ اب علامہ کے نام سے منبر پر آ گیا اور خطیب ولایت بھی بن گئے. وہ سوشل میڈیا پہ اس کی تصاویر بھی موجود ہے. یعنی پہلے پولیس مین تھا عام، لیکن جب ادھر دال نہیں گلی تو اب ادھر خطیب ولایت بن گیا اور ایسی الٹی سیدھے دلیلیں دے رہا ہے، قوم کو گمراہ کر رہا ہے، اور پڑھے لکھے بھی جاہل بن کے واہ واہ کے نعرے لگا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بات کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے کہ عزاداری اگر ہو رہی ہے تو عزاداری کو روک کر نماز کی کیا ضرورت ہے؟ نماز کے لیے وقفہ کرنا عزاداری کیا معنی رکھتا ہے؟ عزاداری بے شک ایک عبادت ہے، اس کا انکار نہیں ہے. عزاداری مودت حسین ابن علی کا نام ہے اور نماز مقصد حسین ابن علی کا نام ہے. وہ عزادار خدا کو محبوب ہے، حسین کو پسند ہے، جو حسین کا مقصد نماز بھی رکھتا ہو. خدا کو وہی نمازی پسند ہے، حسین کو وہی نمازی پسند ہے جو حسین کا عزادار بھی. لہذا مودت بھی ہو اور مقصد بھی. اس لیے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں عزاداران امام حسین بانیان مجالس عزا کو چاہیے وہ جلوس اور مجالس کے پروگرام کو اس طرح منظم کریں کہ نماز کے وقت میں اور مجلس کے وقت میں ٹکراؤ نہ آئے. دنیا یہ نہ کہیں حسین کے ماننے والے حسین کے نام پہ نمازوں کی قضا کر بیٹھے. نہ، ایسا نہ ہو کہ ہم حسین کے نام پہ نمازوں کو قضا کر بیٹھے. اور امام حسین نے ہمیں کربلا میں کیا پیغام دیا؟ امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی ابو ثمامہ سیداوی، جنگ کا میدان گرم ہے، تلواریں چل رہی ہیں، عین حالت جنگ کا ماحول گرم ہے. کیا کہا؟ کتنا ادب تھا. یہ نہیں کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا. فرماتے ہیں یبن رسول اللہ، چاہتا ہوں زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھوں. اللہ اکبر. تو جب امام نے دیکھا نا اس عین حالت جنگ میں نماز کو یاد کیا ہے تو زہرا کے لال نے فرمایا جعلک اللہ من المصلین، خدا تجھے نمازیوں میں سے کرا. حالانکہ اس نے امام حسین کے ساتھ شہید ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے امام حسین کا یہ کہنا خدا تجھے نمازیوں کے ساتھ شمار کرے. امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے میری نصرت میں مارا جانے والا اتنا رتبہ نہیں رکھتا جتنا حسین کی معرفت رکھنے والا نمازی کا ایک مقام ہے. ورنہ امام کہہ دیتے کہ اللہ تجھے میرے ساتھ معشور کرے. ہونا تو امام حسین کے ساتھ معشور ہے، امام کا ناصر ہو کے مارا جا رہا ہے. لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا تجھے نمازی بنائے، نمازی معشور کرے. اللہ اکبر. تو خود اس سے دیکھیں. اور جب نماز کہ یہ وقت ہوا، امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ آواز دی نماز کے لیے. زہیر ابن کین اور سعید بن عبداللہ، دو صحابی آگے کھڑے ہوئے. امام حسین علیہ السلام نماز ظہر با جماعت پڑھا رہے اور امام کے پیچھے اور اصحاب کھڑے ہیں. سب نے نماز ظہر پڑھی اور با جماعت نماز پڑھی. جو آگے کھڑے ہیں حضرت زہیر ابن کین اور حضرت سعید بن عبداللہ، انہوں نے اشاروں سے نماز پڑھی. وقت کے امام کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اشاروں سے نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اور امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے اصحاب پڑھ رہے ہیں.
اور امام اول وقت میں پڑھ رہے ہیں اور نماز با جماعت پڑھ رہے ہیں، جبکہ صبح سے اب تک حضرت حر شہید ہو چکے ہیں، حضرت حر کے فرزند شہید ہو چکے ہیں، حضرت بریر حمدانی شہید ہو چکے ہیں، کتنے بڑے بڑے اصحاب امام حسین شہید ہو چکے ہیں۔ روایت کے مطابق کم سے کم 50 عدد شہید ہو چکا ہے، اور ان کے لاشیں امام حسین اٹھا اٹھا کے خیمے میں رکھ چکے ہیں۔ ایک خیمہ تھا جہاں پر امام حسین نے تمام شہداء کے لاشوں کو جمع کیا تھا، لہذا امام حسین علیہ السلام نے وہ لاشیں بھی اٹھا لیے، بڑے سے بڑے اصحاب شہید ہو چکے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان اصحاب کی عزاداری کو سامنے رکھ کے نماز نہیں چھوڑی۔ ہم ان امام حسین کی اصحاب کے عزادار ہیں یا نہیں؟ ہیں نا عزادار؟ عزادار ہیں۔ اب اپنی ایمان سے بتائیں، ہم بڑے عزادار ہیں یا مولا حسین؟ مولا حسین بڑے عزادار ہو کے خود یوم عاشور نماز ظہر اول وقت میں با جماعت پڑھیں، اور ہم حسین کے نام پہ نمازیں چھوڑ دیں۔ ہم کہیں جی نماز عزاداری کے لیے وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرا دوست کس طرف تو جا رہا ہے؟ کہاں ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے؟ میرا سوال ہے، جو لوگ کہتے ہیں نماز کے لیے عزاداری کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے، میں صرف ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی عزاداری کو روک کے باہر جا کے سگریٹ کے لیے وقفہ تجھے منظور ہے، حسین کا مقصد نماز کے لیے وقفہ تجھے منظور نہیں ہے؟ مجلس حسین روک کے تجھے طہارت کے لیے باہر جانا وہ منظور ہے، مجلس سے اٹھ کے نماز کے لیے جانا تجھے وہ منظور نہیں ہے۔ مجلس روک کے تجھے باہر لنگر کے نام پہ روٹی کھانے کے لیے جانا وہ منظور ہے، مجلس کو روک کے نماز پڑھنا جو مقصد یاد حسین ہے وہ تجھے منظور نہیں ہے۔ امام حسین تو شب عاشور فرماتے ہیں انی احب الصلاۃ، مجھ حسین کو نماز سے بڑی محبت ہے۔ امام حسین نماز سے محبت کرتے ہیں، ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو پھر نمازی بن جائیں، حسینی ہو کہ ہم نمازی نہ بنیں۔ حضرت علی اکبر کی اذان بھی یاد ہے، وہ بھی ہم دیتے ہیں، یہ بھول گئے ہیں حضرت علی اکبر نے اذان دی کیوں تھی۔ آذان کو یاد رکھا ہے، مقصد کو یاد رکھو۔ آذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، آذان رونے کے لیے نہیں دی جاتی۔ آپ آذان دو، گریہ کرو، جب گریہ کرو تو پھر نماز کے بعد مسجد میں جاؤ، کہو اے علی اکبر اب تک تیری محبت کے عزادار تھے، اب تیرے مقصد کو زندہ کرنے جاؤ۔ علی اکبر بھی راضی ہو جائیں۔ لہذا نماز کا تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسین نے نماز پڑھی، اور امام حسین علیہ السلام کی اگر سیرت کو ہم کربلا میں دیکھیں تو ہمیں یہاں تک ملتی ہے جو امام حسین وداع کر رہے ہیں بی بی زینب عالیہ سے، آخری جملہ امام نے کیا فرمایا؟ کبھی سنیں، علماء ذاکرین سے پوچھیں امام حسین نے آخری جملہ کیا کہا؟ جب امام لباس بدل چکے، جو پرانا لباس لیا تھا، ساری باتیں ہو گئیں، جاتے جاتے ایک جملہ حسین مظلوم نے زبان عصمت سے فرمایا، یا اختی زینب، جاتے وقت یہ نہیں کہا میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ امام حسین نے یہ وصیت کی تھی، یہ پہلے کی تھی، پردے کی حفاظت کا پہلے کہا تھا، بہت ساری وصیتوں کا حکم پہلے دیا تھا، لیکن جو سب سے آخری جملہ امام حسین نے ادا کیا زبان سے، فرماتے ہیں یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ النافلہ، اور میری بہن زینب حسین کو نماز تہجد میں نہ بھلانا۔ میری بہن زینب حسین کو نماز شب میں یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، نماز نافلہ، نماز مستحبہ، امام حسین اپنی یاد کو بھی بتا رہے ہیں تو نماز میں بتا رہے ہیں۔
امام حسین، اس لیے امام حسین کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں پہلے 10 رکعت نماز فرض ہوئی تھی. کتنی؟ 10 رکعت نماز فرض ہوئی تھی. صبح کی بھی 2، ظہر کی بھی 2، عصر کی بھی، مغرب کی 2 اور عشاء کی، یعنی 2 رکعت فرض ہوئی تھی. ظہر کی جو 2 رکعتیں وہ رسول اللہ کی محبت میں 2 رکعت کا اضافہ ہوا، 4 رکعت بن گئی. رسول کی محبت میں 2 رکعت میں کیا ہوا؟ اضافہ ہوا. عصر کی 2 رکعت فرض ہوئی تھی، بعد میں 2 رکعت کا اضافہ ہوا. خدا کی طرف سے، خدا کی طرف سے امیر المومنین کی محبت میں 2 رکعت نماز اللہ نے اور بڑھا دی. عصر کی نماز، مغرب کی 1 رکعت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، عشاء کی امام حسن مجتبی علیہ السلام. صبح کی 2 رکعت کس کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے. 2 رکعت تو خدا نے فرض کی، لیکن 2 رکعت نماز نافلہ مستحب قرار دی. امام حسین ابن علی کی محبت جو نماز تہجد کے بعد اور نماز صبح سے پہلے پڑھی جاتی. گویا اس روایت میں ذرا خود ملاحظہ کریں، ہم لوگ سمجھتے ہیں محبت نام ہے دعوی ایمان کا، جبکہ امام بتا رہے ہیں محبت نام دعوی ایمان کا نہیں ہے، بلکہ محبت نام ہے عمل کا. یعنی محبت نبی کی وجہ سے اللہ رکعت میں اضافہ کر رہا ہے. گویا بتا رہے نبی کے حوبدار بن گئے تو نماز میں اضافہ ہوگا. نبی کی محبت کی وجہ سے نمازیں نہیں چھوڑی جائیں گی. علی کے حوبدار بنے تو نماز کی رکعت میں اضافہ ہوگا. علی کی محبت سے نمازیں معاف نہیں ہوں گی. اور زہرا کے حوبدار بنے، امام حسن کے حوبدار بنے، امام حسین کے حوبدار بنے تو رکعتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، نمازیں معاف نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. اور اگر اس میں ہم ایک اور غور کریں، جو مسافر ہوتا ہے نا، سفر کرتے ہیں جب آپ 44 کلومیٹر 44 کلومیٹر اپنے شہر کی حد سے آنے اور جانے کا 44 کلومیٹر، یعنی 22 کلومیٹر جانے کا اور 22 کلومیٹر آنے کا، شہر کی آخری حد، وہاں سے سفر شروع کرنا ہے. تو اس کے بعد ہوتی ہے نماز قصر. جو بندہ یہ قصد اور ارادہ رکھتا ہے اپنے شہر کی آخری حد سے 22 کلومیٹر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، جانا بھی یا 22 سے زیادہ، تو پھر 22 آنے کا ہو جائے گا. اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ قصر. یعنی ہر 4 رکعت نماز 2 رکعت نماز بن جاتی ہے. ہر 4 رکعت 2 بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ 2. جو میں یہاں لطیف نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، حسین ابن علی کے ساتھ اللہ نے وہ عدد رکھا ہے. حسین کے حوبداروں سے کہا ہے تم لاکھ سفر کرو، تمہاری نماز کی رکعت کی تعداد میں کمی نہیں آئے گی. صبح کی نافلہ بھی باقی رہے گی، صبح کی واجب بھی باقی رہے گی. لہذا حسین کے حوبداروں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. آپ کا کیا سوال تھا؟ جی، جس کا روزانہ کا معمول ہے کثیر السفر ہے تو پھر اس کو پوری نماز ہے. کثیر السفر جو ہوتا ہے اس کی نماز پوری ہوتی ہے. یا جو سفر معصیت کرتا ہے، گناہ کے ارادے سے کسی جگہ پہ شراب پینے جا رہا ہے، الیاذ باللہ حرام کاری کے لیے جا رہا ہے، قتل کرنے جا رہا ہے، چوری کرنے جا رہا ہے، تو اور حرام کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، برائی کے اڈے پہ جا رہا ہے، اس کے لیے بھی سفر میں نماز مکمل ہے. تو لہذا امام حسین کے نام پہ نمازیں معاف نہیں ہوتی. تو اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے آخر وقت میں نماز کی تاکید کی. اور امام حسین علیہ السلام کی تاکید اتنی تھی، بس آخری روایت میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں. روایت کہتی ہے
بلکہ بعض نے نقل کیا کہ جب وقت شہادت تھا امام حسین کا، اس وقت شمر لعین کہتا ہے اے زہرا کے لال حسین، تیری کوئی آخری تمنا ہو تو مجھے بتاؤ۔ امام حسین نے کیا مانگا؟ امام حسین کی پوری کائنات علی اکبر ہے، یہ نہیں کہا اتنا وقت دے میں علی اکبر کا دیدار کروں، اتنا وقت دے میں زینب و کلثوم کی چادروں کی حفاظت کا انتظام کروں۔ کیا کہا؟ اگر وقت دیتا ہے تو پھر اتنی مہلت دے، حسین آخری نماز عشق الہی کو ادا کرے، اجرکم علی اللہ۔ روایت کہتی ہے حسین کا بدن زخموں میں چور چور ہے، بدن لولہان ہے، اور اس حالت میں بدن میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ بیٹھی ہوئی حالت میں حسین مظلوم نے ایک مرتبہ زمین کربلا پہ تیمم کیا اور نماز عشق الہی کو انجام دیا۔ بس یہی نماز ہے یا اس نماز کا سجدہ؟ روایت کہتی ہے ادھر سے شمر لعین دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے آگے بڑھو، حملہ کرو۔ ہر ایک آگے بڑھ کے حملہ کر رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کہتی ہے جب زہرا کا لال سجدے میں تھا، سر حسین نے رکھا اپنی مرضی سے ہے، لیکن سر اٹھایا حسین نے نہیں بلکہ شمر لعین نے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کہتی ہے وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ، ایک وقت وہ بھی آیا اور جب زہرا کے لال کو زمین پہ گرایا، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ، یہ شمر لعین حسین کے اور سینہ مبارک پر چڑھ بیٹھا، وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، اور آپ کی ریش مبارک کو پکڑا، وَلَطَمَ عَلَىٰ خَدِّهِ، اور آپ کے رخسار مبارک پہ اے جسارت کرنے لگا۔ اے اجرکم علی اللہ، بس عزادارو، روایت کہتی ہے قربان یہ منظر دیکھا علی کی بیٹی نے، یہ ایک مرتبہ فرمایا یا ابن سعد انت تنظر ویقتل ابو عبداللہ، اے عمر ابن سعد، اور تو بے حیات کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے اور ابو عبداللہ مارا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، روایت کا جملہ جب دیکھا بی بی نے یہ ملعون اور زہرا کے لال کے مارے جانے پہ تماشائی بنا کر ہے، اور بی بی نے فرمایا اما فیکم مسلم، اشکیا کی طرف رک کر کے کہا اور تم میں میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، ہے میں قربان، بس عزادارو آیا ہے چہلم کا دن، آئی ہے علی کی بیٹی ہے دوبارہ کربلا میں، اور جب گئی تھی ہے کربلا میں تو ہر طرف لاشیں بکھرے پڑے تھے اور لاشیں پامال تھے، لیکن جب آج آئی ہے ہائے میرج، ہائے ریت کی ڈھیریاں اور مٹیوں کی ڈھیریوں کی قبریں بھری ہے۔ اجرکم علی اللہ، نبی کا صحابی حضرت جابر ہے یہ بھی کربلا پہنچ چکے، ایک مرتبہ جناب عطیہ سے کہتے ہیں ذرا مجھے قبر حسین پر لے جا۔ قبر حسین پر جب لے کر آئے نا، انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھتے ہوئے ہے پھر صدا دیا حسین حبیب اللہ یجی حبیبا، اے حسین کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دوست بات کرے اور کوئی اس کا دوست سے جواب نہ دے؟ اجرکم علی اللہ، عزادارو حضرت جابر
آئے حسین کی قبر پہ ہاتھ رکھے، یا ایک مرتبہ غش کھا کے قبر حسین پہ گرے، حضرت عطیہ پانی لائے، پانی کا چھڑکاؤ کیا، آپ کو افاقہ ہوا۔ میں عرض کروں گا اے جابر، ابھی تو آپ نے قبر حسین پہ ہاتھ رکھا اور آپ غش کر گئے، ہے آپ کاش ہوتے اور جب 10 محرم کو اور شمرلین کو خنجر سے اور زہرا کے لال پہ ضربے مار رہا تھا اور بی بی زینب کھڑے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اجرکم علی اللہ آزادارو، روایت کہتی ہے یہ اتنے میں کچھ آوازیں آئیں۔ ایک مرتبہ جناب جابر کہتے ہیں جا معلوم کر یہ آنے والے کون ہے۔ جناب عطیہ جلدی سے آئے، کہا یہ آنے والا قافلہ کسی دشمن کا نہیں بلکہ سید سجاد کا ہے، بنات رسول بنات علی کا یہ قافلہ آیا ہے۔ اجرکم علی اللہ زادارو، ایک مرتبہ حضرت جابر آگے بڑھے اور میرے چوتھے امام نے پشت ناکہ سے خود کو گرایا، ایک مرتبہ پوچھا اے مولا کیا حال ہے؟ اور عجب نہیں میرے امام نے بتایا ہو جابر تجھے کیا بتاؤ، وہ شام کا بازار تھا، وہ ایک رسیاں میں ہم 17 آل محمد بندے تھے، اور جب ظالم ان کو ہانکتا اور جب کوئی جلدی قدم اٹھاتا تو پیچھے سے بچہ آواز دیتا اور پھپھی اماں میرا گلا دب رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اے جابر ہاں ہونا قتلوا رجالنا، اے جابر یہ وہ جگہ ہے اور جہاں ہمارے مرد مارے گئے۔ گویا میرے چوتھے امام نے اپنے بابا کی جائے مقتل دکھائی اور حضرت علی اکبر کی جائے شہادت، حضرت عباس علمدار، اور پھر فرمایا ہو ہونا ذبح اطفالنا، اے جابر یہ وہ جگہ ہے اور جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا۔ یہ نہیں کہا امام نے ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، یہ اشارہ ہے شاید حضرت علی اصغر کی طرف۔ روایت کہتی ہے جب حرملہ کا تیر آیا ذبح من العظم الى العظم، ہے اکبر علی اصغر ہے حسین کے ہاتھوں پہ ایسے ذبح ہوئے، اور جب حسین مظلوم نے اپنے ہاتھوں پہ لیا ایک مرتبہ اصغر ہے تڑپ رہے ہیں۔ روایت کا جملہ فرمایا ہاں ہونا صوبیت نساؤنا، اے جابر یہ وہ جگہ ہے اور جہاں علی زادیوں کو قیدی بنایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔